ناظرین کرام، وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا اور حضرت امام حسین کا قافلہ اب ایک ایسے مکان کے قریب پہنچ چکا تھا جس کا نام رہتی دنیا تک تاریخ کے صفحات میں سنہری اور دردناک الفاظ کے ساتھ لکھا جانا تھا۔ راستہ خاموش تھا، ہوائیں گرم تھیں اور صحرا کی وسعتیں ایک آنے والے عظیم امتحان کی گواہی دے رہی تھیں۔ حضرت حر بن یزید ریاحی کا لشکر اب مسلسل حضرت امام حسین کے قافلے کے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ اپنے ملنے والے حکم پر عمل کر رہے تھے، لیکن حالات ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید نازک ہوتے جا رہے تھے۔ ناظرین کرام، اسی دوران ایک نیا حکم پہنچا۔ اس حکم میں کہا گیا کہ حضرت امام حسین کو ایسی جگہ ٹھہرایا جائے جہاں نہ کوئی مضبوط قلعہ ہو اور نہ ہی ایسی محفوظ جگہ جہاں سے آسانی سے واپسی یا پیش قدمی ممکن ہو۔ حضرت نے یہ حکم حضرت امام حسین کے سامنے پیش کیا۔ حضرت امام حسین نے انتہائی وقار اور صبر کے ساتھ حالات کو سنا اور کسی قسم کی جلد بازی یا غصے کا اظہار نہیں فرمایا۔ قافلہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ ایک وسیع اور خاموش میدان سامنے آیا۔ حضرت امام حسین نے اس سرزمین کے بارے میں دریافت فرمایا۔ عرض کیا گیا، اس مقام کو کربلا کہا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ نام سن کر حضرت امام حسین نے فرمایا، اے اللہ، میں تنگی اور آزمائش سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر حضرت امام حسین نے فرمایا، یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارا قیام ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ صرف ایک میدان نہیں تھا، یہ وہ سرزمین تھی جہاں صبر، وفا، قربانی اور حق کی سربلندی کی ایسی مثال قائم ہونے والی تھی جسے قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ قافلے نے اپنے خیمے نصب کرنا شروع کیے۔ اہل بیت، بچے، خواتین اور جانسار ساتھی سب اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسے کے ساتھ اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ اگرچہ ہر شخص جانتا تھا کہ حالات آسان نہیں، لیکن کسی کے چہرے پر مایوسی نہیں تھی۔ ایمان، حوصلہ اور اللہ تعالیٰ پر یقین ان کا سب سے بڑا سہارا تھا۔ حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو صبر کی تلقین فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی نصیحت کی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب تاریخ اپنے سب سے عظیم باب کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ناظرین کرام، کربلا کی سرزمین خاموش تھی، لیکن اس خاموشی میں ایک ایسا پیغام پوشیدہ تھا جو ہر دور کے انسان کو حق اور باطل کے فرق کو سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہاں طاقت کا مقابلہ طاقت سے نہیں، بلکہ کردار، ایمان اور استقامت سے ہونے والا تھا۔ اور یہی وہ سبق ہے جو واقعہ کربلا کو دنیا کے عظیم ترین تاریخی واقعات میں شامل کرتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم بیان کریں گے کہ کربلا میں قیام کے بعد حالات کس طرح مزید سخت ہوئے اور کس
طرح قافلے پر پانی کی رسد محدود کیے جانے کے واقعات پیش آئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ تاریخی سیریز پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔